الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم علماء ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے، خلاق کائنات جل وعلا کی عنایات بے پایہ سے یہ ہمارا مقدر بنا کہ رب کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور نبی مرشد رحمت کون و مکان علیہ تیت و ثنا کے دامن کرم سے وابستگی رب ذوالجلال نے ہمارا مقدر فرمایا۔ افسوس صد افسوس کہ ابلیس لعین کہ جس نے بارگاہ رب العزت میں راندہ بارگاہ ہونے کے بعد قسم اٹھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فَبِعِزَّتِكَ، پس اے رب کائنات مجھ کو قسم ہے تیری عزت کی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سارے کے سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس سے اقرار کیا تھا کہ جو تیرے خالص بندے ہیں اگرچہ ان پہ میرا داؤ نہیں چل سکے گا، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ رب کائنات جل وعلا میں گمراہ کرنے کے لیے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا، جو بھی سیدھی راہ پہ چلنے والا ہوگا اسے مقدور بھر میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت سے لے کے تائیں دم ابلیس لعین اور اس کے چیلے چانٹے، اس کی ذریت، ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پھسلانے کے لیے، ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے پوری کی پوری کوشاں ہیں۔ اور ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اہل ایمان، یا آپ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں، یا علماء اکرام جمعۃ المبارک کے وقت کچھ گفتگو فرماتے ہیں، یعنی خطبہ دینے سے، عربی خطبہ دینے سے پہلے جو گفتگو تقریر فرماتے ہیں، یا محافل مبارکہ کا انعقاد کیا جاتا ہے، یا بعض پروگرامز اسلامی رکھے جاتے ہیں، ان سب کا مقصد اور غرض و غیر یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو شیطان کی چالوں سے مطلع کیا جائے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کی اصلاح اور تبلیغ کی ذمہ داری علماء کے ذمہ سپرد فرمائی، اور اشارے گرامی قدر فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر دنیا سے نہیں گئے، انہوں نے علم کی دولت کو چھوڑا، اور علماء اس کے وارث بن کر اب تبلیغ دین متین میں اپنا حق اور کردار ادا کریں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم دین کے لیے کہ جو حقائق کو چھپاتا ہے، جو علم کو چھپاتا ہے،
بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ عربی کا یہ ارشاد گرامی قدر بھی ہے وَأَن يَرَوْا مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو کہ تم میں سے جو بھی کوئی کسی گناہ کی بات کو دیکھے، کسی ناجائز شے کو دیکھے، منکرات میں سے کسی منکر کو وہ ملاحظہ کریں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر وہ صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے تو چیز کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر گھر کا ماحول ہے تو والد، گھر کا سربراہ، الرجال قوامون علی النساء کے اعتبار سے وہ ذمہ دار ہے، اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے گا تو اس کو روکے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی قدر ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا دیوس کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا۔ تو بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ بے غیرت انسان جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے پھر چپ رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سارے بتا دو۔ دیوس، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا۔ جب تک وہ اس گناہ سے رجوع نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے اہل خانہ کو گناہ سے روکتا نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے گناہ سے روکنا، وہ گناہ سے روکتا نہیں ہے، غلط باتوں پر پابندی نہیں لگاتا، اس کو توبہ کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ اور توبہ کرنے والا تب وہ کہلوائے گا جب وہ گناہوں کو سے اپنے اہل خانہ کو جو اس کے ماتحت ہے روکے گا۔ اگر نہیں روکتا ویسے توبہ کیے چلا جائے گا، استغفار کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کا معنی ہی رجوع کرنا ہوتا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اور دیوس وہ ہے جو بے حیائی دیکھے چپ رہے، تو پتہ چلا کہ اس کی دیوسیت کی توبہ تب ہوگی کہ چپ نہ رہے بلکہ اپنے اہل خانہ کو گناہ سے روکے۔ پہلی یہ بات رب کریم کے محبوب مکرم کا ارشاد گرامی قدر فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تیرے ہاتھ میں قوت ہے تو ان کو سختی کے ساتھ روک دیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے کہ تو صاحب اقتدار و اختیار نہیں ہے، تیرے پاس کوئی فورس نہیں ہے، تیرے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو نہیں کچھ کر سکتا، فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے اس بدعملی کے خلاف اعلان جہاد کر، لوگوں کو بتا، اظہار نفرت کر۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر تو اپنی زبان سے بھی لوگوں کو منع نہیں کر سکتا، پھر فَبِقَلْبِهِ، پہلے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اس برائی کے خلاف نفرت کا اظہار کر۔ بصورت دیگر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی کہ پہلے زمانہ میں بنی اسرائیل کے زمانہ میں رب ذوالجلال نے جبریل امی کو حکم دیا، اے جبریل فلاں بستی کو الٹ دے اس کے اہل پر، معاذ اللہ تعالیٰ گویا اس بستی کو تباہ و برباد کر دے، اس کی بلندیوں کو پستیوں میں تبدیل کر دے، اہل شہر کو غرق کر دے، تباہ کر دے۔ تو جبریل امین نے بارگاہ رب العزت پر کیا کہ رب فیہم عبد فلان ولا یعصیک طرفۃ عین، یا لم یعصیک طرفۃ عین، اے میرے کریم پروردگار، جس بستی کو تباہ کرنے کا تو نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس بستی کو ملیا میٹ کر دوں، اس کی بلندیوں کو پستیوں میں بدل دوں، بستی کے رہنے والوں کو غرق کر دوں،
اے اللہ اس بستی میں ایک فلاں نام کا بندہ ہے، اور وہ بندہ کیسا ہے؟ وَلَا يَعْصِيكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، مولا تعالیٰ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس سے تیری نافرمانی نہیں کی ہے، بڑا عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مولا تعالیٰ اس کے لیے کیا حکم ہے کہ میں اس کو بچا لوں اور باقیوں کو غرق کر دوں؟ بات بہت بڑی ہے، میں کہتا تو بات میں جھوٹ کا شائبہ ممکن تھا، مگر یہ بات اس ذات بابرکات نے کہی ہے کہ جن کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا کفر ہے، میرے نبی نے فرمایا، اور اس کی صفت کیا فرمائی ہے؟ وَلَا يَعْصِيكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، طرفت عین کہتے ہیں پلک کا جھپکنا، اے اللہ اس نے تیری نافرمانی نہیں کی اتنی دیر بھی جتنی دیر میں انسان پلک جھپکتا ہے، اور رہتا کہاں ہے؟ ان بروں میں، بروں کے اندر رہ کر اپنے آپ کو اچھا بنانا بہت بڑا جہاد ہے، بروں کے اندر رہتے ہوئے، وہ رہتا بروں کے اندر ہے، مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اے رب کائنات لم یاسیکا او لا یاسیکا، وہ اس نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر، مولا تعالیٰ اس کو بچا لوں تو رب کائنات فرمایا نہیں، اس کو بھی اور دوسروں کو بھی غرق کر دے، اس لیے کہ جب دوسرے گناہ کرتے تھے تو اس کے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلا؟ اس نے ان کے گناہ سے اظہار نفرت کیوں نہیں کیا؟ کہ جو گناہ سے اظہار نفرت بھی نہ کرے گا، میرے کریم نے فرمایا ہوا اضعف الایمان، اگرچہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، پھر یہ بھی معلوم ہوا دوسری حدیث سے کہ ان کے ساتھ اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا جو اظہار نفرت نہیں کرے گا۔ اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں پاکستان بنا تھا، ہمارے اسلاف نے، آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر اس ملک مملکت عزیز کو حاصل کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا نعرہ کیا تھا؟ کیا بلا نعرہ تھا؟ دراصل ایمان والے کی سیاست دین ہوا کرتی ہے، ایمان والے کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ دین ہوتی ہے۔ حضرت اقبال نے بہت خوب فرمایا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر سیاست شیطانیت ہوتی ہے، ایمان والے کی سیاست دین ہوتی ہے، اس کا کردار ایمان والے کا سراپا دین ہوتا ہے۔ بجا طور پر حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ محمد علی جناح تم ایک ملک ایک ریاست تو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس ریاست کو چلانے کے لیے تمہارے پاس آئین کیا ہوگا، قانون کیا ہوگا، اصول و ضوابط کیا ہوں گے؟ تو حضرت قائد اعظم نے فی البدی جواب دیا تھا، ہمارا قانون 14 صدیاں پہلے بن چکا ہے، اس ملک اسی قانون کے لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ یہاں اسی قانون کا نفاذ کیا جائے۔ یہ نئی نسل نہیں جانتی، آپ بڑے بوڑھوں سے پوچھئے، بھارت کے اندر بھی، یعنی اس وقت جو ہندوستان تھا وہاں بھی لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے آباء و اجداد الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، چونکہ تعلق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے ساتھ ہے، خود میرے دادا محترم پردادا محترم ضلع جلندھر کے عالم پور بکہ شہر میں امام و خطیب تھے، وہاں بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی، جمعہ پڑھے جاتے، جمعہ مبارکہ پڑھے جاتے تھے، عید پڑھی جاتی تھی، روزے رکھے جاتے تھے، تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے آباء و اجداد تین منزل سے ہجرت فرما کر دوکوہا شریف تشریف لائے تھے، اور انہوں نے تبلیغ اسلام اور مدرسہ بھی بنایا تھا، خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی، اور بحمد اللہ تعالیٰ طویل عرصہ تک دین متین کی تبلیغ فرماتے رہے تھے۔ اس پہ شک نہیں، وہاں بھی سب کچھ ہوتا تھا، پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں پاکستان بنایا تھا؟ اس لیے کہ وہاں ہم پر کچھ پابندیاں تھیں،
ہم یہ چاہتے تھے ہم ایک ایسا ملک حاصل کر لیں کہ جو سر سے لے کے پاؤں تک ہمیں اسلام کی تربیت دینے والا ہو، اس لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اس کا آئین اور قانون وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے خلاف ہم کوئی بھی چیز برداشت نہ کریں۔ اور اسی بنا پر ہم نے کیا کیا، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں ان مظالم کا ذکر کروں گا جو دوران قیام پاکستان ایمان والوں پہ ڈھائے گئے۔ ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو برباد کیا گیا، اور اسی حال میں ان بیچاریوں کو الیاذ باللہ تعالیٰ موت سے ہمکنار ہونا پڑا۔ ظالموں نے ظلم کیا، جنسی تشدد کر کے ہماری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کو الیاذ باللہ تعالیٰ قتل کیا، اور بعض خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگ لگا کر خودکشی تک کی۔ ہم نے بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا، عیاشی کے لیے نہیں، فحاشی کے لیے نہیں، بے غیرتی کے لیے نہیں، انگریز کی غلامی کے لیے نہیں، یہودیوں کے جوتے چاٹنے کے لیے نہیں، ہم نے دین متین کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ اسی بنا پر مسلم لیگ کا نعرہ، یہی سیاست تھی مسلم لیگ کی، اور یہی سیاست تھی حضرت قائد اعظم کی، اور اسی کی ترغیب دی تھی حضرت علامہ اقبال نے۔ اور نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم رب کائنات کے سوا کسی کی بھی عبادت کا معنی بحمد اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ عبادت انتہا درجے کی پستی کو کہا جاتا ہے، انتہا درجے کی پستی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے عبد بنیں گے اگر ہم پستی دکھائیں گے، انتہا درجے کی پستی، تو اللہ کے قانون کے سامنے کافر کے مقابلے میں اشداء علی الکفار بن کے دکھائیں گے، کافر کا مقابلہ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے سر جھکائیں گے۔ یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے کیا کیا، ابھی تو ایک صدی بھی نہیں ہوئی پاکستان کو حاصل کیے، مگر ہم نے الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ قائد اعظم کی روح کو بھی بے چین کیا، حضرت اقبال کی روح کو بھی بے چین کیا، اور اپنے آپ کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ میرا بھی فرض ہے اور آپ کا بھی فرض ہے اس برائی کے خلاف اظہار نفرت کریں کہ جو برائی ایک محیب دیو کی طرح منہ کھولے اسلام پر حملہ آور ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ مرکز اسلام وہ حجاز مقدس حرمین شریفین کو بے آباد کر دیا گیا؟ کیا یہ چیزیں حقیقت نہیں ہے کہ حرم کعبہ کا طواف جو کبھی بھی بند نہ ہوا تھا، الیاذ باللہ تعالیٰ جس کو بند کرنا کفار کے لیے غیر ممکن تھا، ان خبثاء کی سازشوں کو دیکھیے، یہودیوں کی چالوں کو دیکھیے کہ حرم کعبہ کو بند کر دیا گیا الیاذ باللہ تعالیٰ، اور نہ ہونے کے برابر، اور وہاں جو طواف کرنے والے ہیں نہ ہونے کے برابر۔ تفصیل میں جائے بغیر عرض کر رہا ہوں، کسی دوست کا مجھے فون آیا تھا، وہ سعودیہ میں رہتے ہیں، کہ 6 ماہ قبل انہوں نے درخواست دی تھی کہ میں حرم کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے انہوں نے بتایا کہ میری باری آئی، مگر اس حال میں کہ مجھے طواف کرنے کے بعد حرم پاک میں نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ 6 ماہ کا عرصہ میں نے انتظار کیا کہ مجھے صحن حرم میں نماز ادا کرنے کا موقع ملے۔ طواف تو کرنے کی اجازت مل گئی، مگر میں نے خیال کیا کہ حرم پاک کے صحن میں مقام ابراہیم کے قریب یا دائیں بائیں میں 2 رکعتیں ادا کر لوں۔ وہ واجب الطواف تو ایک طرف رہا، فرض نماز بھی صحن حرم میں ادا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، سختی کے ساتھ دھکے دے کے حرم پاک کی عمارت سے باہر نکال دیا گیا، بلکہ باہر جو فرش لگا ہوا وہاں بھی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریفہ میں بعد میں آیا، 4 دن کے لیے مجھے مسجد نبی شریفہ میں حاضری کی اجازت ملی تھی۔
میں 1-2 مرتبہ باب السلام سے داخل ہو کر مواجہ شریف کے سامنے سے گزرا، مگر مجھے تیزی سے گزار دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ریاض الجنہ میں حکومت کے کچھ کارندے 6 یا 7 افراد نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے سوا نہیں۔ میں 4 دن تک مسلسل کوشش کرتا رہا، میں اپلائی کرتا رہا، نو ویکینسی میرے موبائل پہ آتا رہا۔ وہاں ریاض الجنہ میں نماز تو درکنار قدم بھی رکھنے کی اجازت نہیں ملی۔ حرم پاک کا طواف کرنے والے بھی چند افراد تھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس حجاز میں جہاں اسلام کا آغاز ہوا تھا، عیاشی اور فحاشی کے اڈے کھل گئے، حرام کاری کے مراکز بن گئے، جوا اور شراب نوشی کی اجازت مل گئی، اور معاذ اللہ تعالیٰ سمعت اللہ تعالیٰ حرم شریفین میں حجاز مقدس کے اندر حرم شریفین کے جوار میں الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ سینما ہال کھل گئے، اور حجاز مقدس میں سینما ہالوں کے اندر ریکارڈ آمدنی کی گئی۔ اور الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ہوگا کہ رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سورۃ التوبہ کے نزول کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حرم پاک نہیں، حرم پاک کے قریب بھی نہیں آئے گا، یعنی حدود حرم سے باہر ان کو روک دیا جائے گا، مسجد الحرام کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ دائماً ابدا جب مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہوئے تو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ دائماً ابدا جہاں مدینہ طیبہ کے لیے باقی برکتوں کی دعائیں بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھیں، وہاں یہ بھی عرض کیا تھا مولا تیرے خلیل نے حرم کعبہ کو، مسجد بیت الحرام کو حرم قرار دیا، میں تیرا حبیب مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور یہ حرم کوہ صبیر سے لے کر جبل احد کی پہلی جانب ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کو جبل ثور کہتے ہیں، یہ درمیان والا حصہ میرے نبی نے حرم قرار دے دیا۔ اب اس کے وہی اصول و قواعد ہیں جو حدود حرم کے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ والے دونوں، اس لیے ان کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے، ایک نہیں 2 حرم، ایک حرم مکہ ہے اور ایک حرم مدینہ ہے۔ جس طرح حرم مکہ کے خود رو درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، مسواک بھی آپ نہیں کاٹ سکتے، اسی طرح حدود مدینہ کا بھی احترام کیا جائے گا۔ جس طرح وہاں کافر نہیں آئیں گے، یہاں بھی ان کو آنے سے منع کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم آقا رسول ربی کی اس جو حرم قرار دینے کی میرے کریم کی خواہش تھی، اس کو اس انداز سے پورا کیا، مدینہ طیبہ سے سارے یہودیوں کو نکال باہر کیا، فرمایا ان کی جائیدادیں خرید لی جائیں اور مہنگے داموں خرید لی جائیں اور ان کو مدینہ طیبہ سے باہر نکال دیا جائے۔ اس وقت سے لے کے تائیں دم وہاں بورڈ لگے ہوئے تھے کہ اونلی مسلمز، وہ حد حرم کے قریب فقط للمسلمین، عربی میں بھی اور انگلش میں بھی لکھ کر بورڈ لگا دیے گئے تھے، اور شہر سے باہر بائی پاس بنا دیے گئے تھے کہ جو آگے جانے والے تھے وہ حد حرم سے گزر کے نہیں جائیں گے بلکہ باہر سے ان کو جانے کی اجازت ہے، حد حرم کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور موجودہ ولی عہد نے بدبختی دکھائی کہ وہ بورڈ ہٹا دیے گئے مدینہ طیبہ سے، اور مدینہ طیبہ میں پہلے تو صرف وہ ہیلٹن ہوٹل وغیرہ تھے، یہودیوں کے نام کے ہوٹل، اور یہودی وہاں در پردہ آتے تھے۔ اب علل اعلان سارے کافروں کو حرم پاک میں آنے کی اجازت دے دی گئی، اللہ اور اس کے رسول کی صریح نافرمانی کر لی گئی، اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کو پس پش ڈال دیا گیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے کسی نے بھی باقاعدہ احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا،
اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس پر خاموش ہو جانا سوائے جرم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عیاشی کے اڈوں کا کھل جانا، نماز کو موقوف کروا دینا حرم پاک کے اندر ایک بہت بڑا جرم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں۔ یہاں کرونا کا بہانہ ہر میشی فین میں اور سینماؤں میں اتنا زیادہ رش کہ عیاشی کے اڈوں میں اتنا زیادہ رش کہ دل دھرنے کو جگہ نہیں۔ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر، ان میں وہ سیلفی بنا رہی ہیں، وہ بے حیا قسم کی لڑکیاں، اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ سیلفی بنا رہی ہیں کہ جو وہاں کے باشندے ہیں۔ بازار ان سر پر وہ غوطر بھی رکھے ہوئے ہیں، اکال بھی ہیں، لمبے لمبے چوگے بھی ہیں، داڑھیاں بھی ہیں، اور ان لڑکیوں کے ساتھ وہ معاذ اللہ تعالیٰ گندی تصاویر بھی بنوا رہے ہیں سینما ہالوں کے اندر۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ کے اپنے ملک میں اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں، یاد رکھیے اس دنیا میں 3 وہ ریاستیں ہیں جن کو آپ نظریاتی کہہ سکتے ہیں، جن کے پیچھے ایک نظریہ تھا۔ پہلی ریاست مدینہ طیبہ ہے جو ایک نظریاتی ریاست کہلواتی ہے، اور دوسری ریاست یہ مملکت عزیز پاکستان ہے، اور تیسری ریاست یہودیوں کا بنا ہوا وہ علاقہ جس کو اسرائیل، حقیقت میں اس کو بنی اسرائیل کہنا چاہیے، وہ اسرائیل، وہ علاقہ، یہ 3 ریاستیں ہیں کہ جن کی بنیاد نظریہ اور مذہب ہے۔ مذہب کی بنا پر جو ریاستیں بنی ہیں یہ 3 ریاستیں ہیں۔ یہ ریاست کہ جس کے لیے دعویٰ کیا تھا حکمرانوں نے ہم اسے ریاست مدینہ بنائیں گے، وہ صرف ووٹ لینے کے لیے دعویٰ کیا تھا، حقیقت کو اپنانے کے لیے دعویٰ نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا، اور جس طرح عموماً کیا جاتا ہے، حقیقت میں اسلامی روح سے کوئی بھی اس انداز سے آشنا نہیں، بلکہ مجرم وہ علماء بھی ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں۔ اس سال اپریل کے اندر اسمبلی نے ایک بل پاس کیا، اور جون کے مہینہ میں سینٹ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس بل کو پاس کر لیا اور قانون بنا دیا۔ اس کے علاوہ آئین پاکستان سے جو بھی کوئی ترمیم کی گئی یا جو بھی کوئی قانون بنایا گیا، اس پر باقاعدہ طور پر اسمبلی میں بحث ہوئی، جو اصول اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے یا ترمیم کی جاتی ہے تو اس کا مسودہ تحریری طور پر اسمبلی کے سارے ممبران کو پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح میرے پاس تو ٹی وی نہیں ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا، میرے علم میں ہے کہ اگر بل پاس کرنا تھا تو بل کی جو تقریر کرنا تھے، متعلقہ وزیر نے اس تقریر کی کاپیاں پہلے سارے ممبران کو دی گئیں کہ یہ تقریر کی جائے گی، یہ مسودہ ہے، تاکہ گفتگو میں اونچ نیچ ہو جائے، تحریر میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور اس تحریر کو بطور ثبوت اپنے پاس رکھا جائے گا کہ تیری تقریر یہ تھی۔ یہ ایک اصول اور قاعدہ ہے اسمبلی کا۔ اسی انداز سے کوئی بھی بل اگر پاس کیا جائے یا کوئی بھی قانون یا کسی میں ترمیم کی جائے، باقاعدہ طور پر تحریری طور پر ممبران قومی اسمبلی کو وہ تحریر پیش کی جاتی ہے، اور وہ اس کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر ان کو اجازت ہوتی ہے اس پر گفتگو کریں، بحث کریں، پھر وہ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ گفتگو کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد پھر اس کو آئین کا حصہ بنانے کے لیے پھر وہ سپیکر اعلان کرتا ہے، باقاعدہ طور پر اسمبلی میں یہ پاس کیا جاتا ہے، دستخط کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ایک ترمیم کے لیے کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، ایک ایک ترمیم کے لیے بحث و تمیز میں۔ جب ادھر اسمبلی سے یہ بل پاس ہو جاتا ہے پھر اس کو سینٹ میں لاتے ہیں، سینیٹر اس پر پھر بحث کرتے ہیں، قانونی جو نکات ہے تلاش کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر ایک طویل مدت کے بعد وہ آئین پاکستان کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ یہ آئین یا قانون جو وضع کیا جاتا ہے آنے والے زمانہ میں ججز حضرات نے اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔
جو ہمارے ججز ہیں آئین پاکستان کے تحت، اور اسی پر مطالعہ کر کے اسی چیز کا جو انہوں نے اچھی طرح دیکھ چاہ کے مطالعہ کر کے وکلاء نے باز کرنا ہوتی ہے، اور ججز نے اسی کے تحت فیصلہ کرنا ہوتا ہے آئین پاکستان کے تحت کہ آرٹیکل نمبر فلاں اور اس پہ جو ترمیم فلاں کی گئے ہیں اس کے مطابق کیا فیصلہ ہوا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کوئی بھی جملہ یا پیرا آئین میں شامل کیا جاتا ہے، اندھا دھند نہیں شامل کیا جاتا۔ لیکن نہایت ہی حیران کن بات ہے، محض ایک دن میں اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا، اور وہ ساری کی ساری جماعتیں خون کا تعلق ارباب اقتدار کے ساتھ تھا یا اپوزیشن کے ساتھ تھا، بظاہر ان کی آپس میں جو لڑائی اور اختلاف ہیں، وہ پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں اٹ کتے دا ویر، بظاہر ان کی یہ حالت ہے، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ڈنڈے کا زور تھا کہ اس بل کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پاس کر لیا گیا، اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، اور اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی، یہ بل کیا ہے؟ گھریلو تشدد سے حفاظت کے نام پر ایک ایسا بل جو عیاشی اور فحاشی کا شاخسانہ ہے، اور اس بل کی رو سے 13 صفحات پر مشتمل اس کا مسودہ ہے، ایک آدھ سطر نہیں ہے، 13 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس بل کے اعتبار سے وہ یورپ کے سارے اصول و قوانین جو اسلام اور قرآن کریم کے سخت خلاف ہیں، ان کو لاگو کرنے کی پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے، اور قانون بن چکا ہے۔ اس قانون کے اعتبار سے کوئی آدمی باپ بحیثیت باپ ہونے کے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو عیاشی سے منع نہیں کر سکتا۔ اگر باپ کی بیٹی دن کے وقت، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالہ میں، معاذ اللہ تعالیٰ جملہ سخت ہے مگر میں کہہ رہا ہوں، اپنے کسی یار کو لے کر اپنے گھر آتی ہے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ عیاشی و فحاشی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو باپ کو جرأت نہیں اپنی بیٹی کو منع کر سکے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کمرے میں بیٹی اپنے یار کو لیے بیٹی ہے، ماں یا باپ اس کمرے کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اگر وہ دروازہ پہ دستخط دیں گے، کھولیں گے، تو پرائیویسی میں مداخلت کا جو مقدمہ وہ حکومت درج کرے گی، اور اس باپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا کہ تو نے اپنی بیٹی کو عیاشی سے کیوں منع کیا ہے۔ کسی کا بیٹا اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ کسی لڑکی کو لے کے گھر آ جاتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، باپ کو اجازت نہیں کہ اپنے بیٹے کو پوچھ بھی سکے یہ ہے کون، تم کہاں سے لے کے آئے ہو۔ بیٹا اپنے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروائے گا، اور باپ جیل کی ہوا کھائے گا۔ ماں منع کرے گی تو ماں پولیس کے ہتھے چڑھ جائے گی، اور پھر جو ان سے سلوک کریں گے ان کی مرضی۔ عیاشی و فحاشی کے اس قانون کے مطابق خامند کو اجازت نہیں ہوگی کہ اپنی بیوی سے پوچھے بغیر دوسری شادی کر سکے، اجازت نہیں ہوگی۔ بات غور سے آپ نے سننا ہے، ربی کریم نے جو ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، صراحتاً اس کی خلاف ورزی، احکامات قرآنیہ کی جھجیاں اڑا دی گئیں۔ یہ قانون اگرچہ پہلے بھی بنا ہوا تھا، مگر پہلے ان پر اتنی زیادہ سختی نہیں تھی جتنی اب کر دی گئی۔ اس قانون کے مطابق کوئی خامد اپنی بیوی کی صریح اجازت کے بغیر شادی نہیں کروا سکتا۔ اگر وہ شادی کروائے گا، بلکہ اگر وہ اپنی بیوی کے سامنے دوسری شادی کروانے کا تذکرہ کرے گا، تو ذہنی ٹارچر کے اعتبار سے کہ یہ مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کرتا ہے، وہ درخواست دے گی کہ میرا خاوند مجھ کو ذہنی طور پر پریشان کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، کہتا ہے میں تیری بجائے اور شادی کروا لوں گا۔ محض اس الزام کی بنا پہ خاوند کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، شادی کروانا تو دور کی بات ہے۔ اگر وہ اپنے، میں نے کہا 13 صفحات پر مشتمل یہ مسودہ ہے،
خاوند اگر اپنی بیوی کو یہ کہے گا میں دوسری شادی کروانا چاہتا ہوں تو وہ جیل کی ہوا کھائے گا. ہاں البتہ اپنی کسی دوست کو، اپنی کسی یار کو اپنے گھر میں لے آئے، اپنے کمرے میں لے آئے تو بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے خاوند کو منع کر سکے. یہ اجازت نہیں ہے. اگر وہ اپنے خاوند کو منع کرے گی کہ یہ غیر اور تو کیوں لے کے آیا ہے، پھر خاوند کو حق حاصل ہوگا. وہ ایک کال پولیس اسٹیشن کرے گا، پولیس آئے گی، بیوی کو گرفتار کر کے جیل میں لے جائے گی اور گھر کو خالی کروا دے گی، جو تیرا جی چاہے سو کر. اسی طرح اگر بیوی کا جی للچاتا ہے، وہ گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اپنی کسی بوائے فرینڈ یا بوائے مین کو، نہ اپنے کوئی فرینڈ مین کو بلاتی ہے، کسی بوائے فرینڈ کو بلاتی ہے، اپنے گھر میں اپنے یار کو بلاتی ہے، تو خاوند کو حق حاصل نہیں کہ اپنی بیوی کو منع کر سکے. یہ قانون پاکستان کی اسمبلی نے پاس کیا ہے، یہ قانون پاکستان کے سینٹ نے پاس کیا ہے، یہ ان لوگوں نے پاس کیا ہے جن کو آپ نے ووٹیں دی ہیں، انہوں نے پاس کیا ہے. الحمدللہ تعالیٰ میں نے ووٹ نہیں دیا، اسی بنا پہ ووٹ نہیں دیا ہے کہ میں اس گناہ کا حصہ بننا چاہتا ہی نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے، اور بلکہ حقیقت کیا ہے، آپ بہت اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں یہ اسلامی ہے ہی نہیں. پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں نا، میں نے کیا کہا بھلا، یہ غیر اسلامی ہیں. یہ اسلام میں طریقہ جمہوریت نہیں ہے. گدھا اور گھوڑا ایک ہی قیمت پہ نہیں ہے، جاہل اور عالم کا ایک ہی وزن نہیں ہے. جمہوریت پہ جہلا پہ اعتماد کیا جاتا ہے، جہلا جس کو چن لیں وہی امام بن جاتا ہے. اسلام میں ایسی بات نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا رسول عربی کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو نامزد کیا تھا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے چند نام دیے تھے، ان میں سے کسی ایک کو تم منتخب کر لینا. اور حضرت سیدنا علی المرضیٰ کے دست حق پرست پر بیعت کی گئی حضرت عثمان غنی کے بعد، تو انہوں نے کی تھی کہ جو ارباب شورا تھے، جو مدینہ طیبہ والے تھے، بس ان کے بیعت کر لینے سے باقی سب کا بیعت کر لینا واجب تھا کہ سارے کے سارے بیعت کر لیں. وہاں انسان کو دیکھا جاتا تھا، معاذ اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہ ترازو کے ایک پرڑے میں انسان کو رکھ کے دوسرے پرڑے میں جہلا کو رکھ دیا جائے اور دونوں کا ایک ہی وزن کر دیا جائے. ایسے اسلام میں جائز نہیں ہے. اس اعتبار سے اسی بنا پہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ بعض اسلامی ذہن رکھنے والوں نے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ انداز ہی غیر اسلامی ہے. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ کہلواتا ہے. اللہ باللہ تعالیٰ یہاں کے قوانین عموماً کہا جاتا ہے کہ اسلامی قوانین، حالانکہ اسلامی نہیں ہیں. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اسلامی قوانین کا نام دیا جاتا ہے، اور حدود کا تعین وغیرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں شکل میں صورت میں حد نافذ کر دی جائے گی، اور آج تک کسی پر یوں حد نافذ نہیں کی گئی. جو حدود کا وہ مقدمہ تو درج ہو جاتا ہے، مگر کسی زانی کو سنسار نہیں کیا گیا، کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، بلکہ اللہ باللہ تعالیٰ ثم اللہ باللہ تعالیٰ سے وحشیانہ قانون کہا گیا. پاکستان میں عیاشی اور فحاشی کا یہ دورہ جو شروع کیا گیا، اور یوں سمجھیے کہ جب بارش برستی ہے تو پہلے چند قطرے گرتے ہیں، موسلا دھار بارش ٹھہر کے ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا. تو پھر چند قطرے آپ نے دیکھ لیے. اسلام آباد میں کیا ہوا، اس فاحشہ خاتون کا حال کیا ہوا کہ جو حقوق نسواں، میرا بدن میری مرضی کا وہ نعرہ لگانے والی، جو جھنڈا لے کر سب سے آگے آگے تھی، پھر اس کے بدن کا کیا بنا؟ کیا اس کی مرضی اس کے بدن پر اسی طرح نافذ ہوئی جس طرح وہ چاہتی تھی؟ اور مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک دوست نے یہ مجھے روکا دیا، تازہ بتاتا جو خبر لکھ کے دی کہ لاہور میں ایک باپ نے اپنی 11 سالہ بیٹی کی عزت لوٹ لی. یہ کیا ہے؟
اس قانون کے مطابق تو پھر اس باپ کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ بیٹی سے پوچھا جائے گا تو کیا چاہتی ہے۔ قانون یہ ہے، اگر بیٹی کہے گی میں رضامند ہوں تو باپ کو نہیں گرفتار کیا جائے گا، لیکن اگر بیٹی رضامند نہ ہو تو بات بیٹی کی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ بات بیٹی کی نہیں ہے۔ جو پاکستان میں وہ قانون نافذ کیا گیا ہے، اس قانون کے مطابق اگر بیوی کی اجازت کے بغیر خاوند اپنی بیوی سے حقوق زوجیت ادا کرے گا تو زنا کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا جائے گا۔ راضی ہو تو خواہ بیٹی ہو کوئی بات نہیں، ناراض ہو تو بیوی کے ساتھ بھی حقوق زوجیت کا حق خاوند کو حاصل نہیں ہے۔ یہ قانون پاکستان کے اندر بن گیا ہے، اس کے نفاذ کا انتظار ہے، مگر میں ارباب اقتدار کو میں تنبیہ کر دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے یہ قانون پاکستان میں انشاءاللہ کبھی بھی لاگو نہیں ہوگا۔ یہ قانون تمہارے گھروں میں لاگو ہو سکتا ہے، اس قانون کا اطلاق تمہارے اپنے گھروں پر ہو سکتا ہے، مگر یہ قانون پاکستان کی عوام کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ یہ قانون وہاں نافذ ہوتا ہے یہاں حرام زادوں کی کثرت ہوتی ہے، حلال زادی اقلیت پہ ہوا کرتے ہیں۔ میں نے کتاب لکھی تھی سازش کا انکشاف، اس میں میں نے حوالے بھی دیے تھے، وہ نکال دیے گئے۔ امریکہ میں ڈپٹی جیمز نامی شخص سے اپنی ماں کے ساتھ شادی کی تھی اور وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قانون وہاں نافذ ہوتا ہے، یہاں ہر دوسرا یا تیسرا بچہ بن بیاہی ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ لوگ نہیں جانتے ہمارے ابا کا نام کیا ہے، وہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے ان کے شناختی علامت کے طور پر، اور پاکستان میں بھی نادرہ والے ماں کا نام پوچھتے ہیں ان کی تقلید میں۔ وہاں تو پتہ ہی نہیں کس کا باپ کون ہے اور کس کا باپ کون نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام پوری قوت کے ساتھ اس کو رد کر دیں گے گلی کوچوں بازار میں۔ پھر آپ کہیں گے غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں۔ کس منہ سے مطالبہ کرتے ہو کہ اس لڑکی کے قاتل کو سزا دی جائے جو لڑکی خود کہتی تھی اپنے بدن کی میں مالک ہوں؟ پھر جو کچھ اسے کیا اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، جو اس کے بدن کے ساتھ ہوا اس کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر تم کون ہوتے ہو سزا دینے والے؟ پھر سزا نہیں دے سکتے۔ پھر کئی لڑکیاں بیٹیاں قتل ہوں گی، بہنیں قتل ہوں گی، بیویاں قتل ہوں گی، ماں کو ذبح کیا جائے گا، بیٹیاں کی عزت لوٹے گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ پاکستان میں امن نہیں بد امنی پھیل جائے گی، اور اس کا جو صلہ تمہیں ملے گا قرآن مجید فرقان حمید میں، اگرچہ یہ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ میری ماں، آپ کی ماں، ہم سب ایمان والوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلہ میں ان آیات مبارکہ کا نزول ہوا، مگر قرآن کریم قیامت تک کے لیے ایک نافذ العمل قانون ہے۔ رب ذوالجلال شار گرامی قدر فرماتے ہیں، سورۃ النور کی 19 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ لفظ 19 بسم اللہ شریف کے حروف کی تعداد بھی 19 ہے۔ 19 نمبر آیہ مبارکہ ہے، رب کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے، ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، اس بات سے محبت کرتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ تمنا ہے، ان کے دل میں یہ خواہش چٹکیاں لیتی ہے، کیا؟ ان تشیع الفاحشۃ، ان تشیع شائع کرنا کسی شے کو، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھیلانا۔ شائع کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں، کہ اپنے گھروں کو معاذ اللہ چکلے بنا لو۔ بیٹی کسی کونے میں کسی کمرے میں اپنے دوست کے لیے بیٹھی ہے، بہن کسی کمرے میں بیٹھی ہے، بیوی کسی کمرے میں بیٹھی ہے، اور میاں صاحب کچن میں روٹی تیار کر رہے ہیں۔ تم اپنے گھر کو اگر ایسا بازار بنانا چاہتے ہو، گندگی کا مرکز بنانا چاہتے ہو، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں میں ایک بات کی آپ کو تنبیہ کروں اور احساس بھی دلا دوں،
آپ اپنے نبی کی باتوں پر میں نہیں معاذ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا، شاید اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا یہودی رکھتے ہیں۔ میں نے یہ جملہ کیا کہہ دیا؟ اتنا یقین شاید آپ، میں نے لفظ شاید کہا ہے، شاید آپ نہیں رکھتے جتنا یہودی رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں جب ایمان والے یہودیوں پر حملہ کریں گے، ان کو قتل عام کریں گے، تو کوئی درخت، کوئی ٹیلا، کوئی پتھر کہ جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا ایسا نہیں مگر پکار کے بتا دے گا اے ایمان والے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دیں۔ یعنی ہر درخت اور ہر ٹیلا سوائے غرقد کے، کس کے سوا؟ یہ ایک درخت ہے جو مدینہ طیبہ کے اس قبرستان کے اندر تھا جس کو بعد میں جنت البقیع کا نام دیا گیا، بقیع غرقد کہلواتے تھا۔ یہ ایک جھاڑی نما درخت ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ غرقد درخت یہودیوں کو یہ شجر الیہود کے نام سے، آپ کا جی چاہے تو آپ خود سرچ کریں، آپ نیٹ پر یہودیوں کا درخت یا شجر الیہود یا غرقد لکھیں، وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ درخت ایسا ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا، اور کوئی یہودی اگر اس کے پیچھے چھپا ہوگا تو یہ درخت نہیں بتائے گا۔ کون سا درخت نہیں بتائے گا؟ آپ کے علم میں ہے، پتہ نا آپ کو، شاید پہلے آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ یہودیوں کو کتنا یقین ہے، ان کی کتابوں میں نہیں لکھا، میرے نبی نے فرمایا یہودیوں نے تعداد ان کی لاکھوں میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں اسرائیل میں غرقد درخت کی یہ بوائی کی گئی ہے کہ ہم اس درخت کے پیچھے چھپیں گے۔ مسلمانوں کے نبی نے کہا کہ یہ درخت یہودیوں کو چھپا لے گا۔ پوری دنیا میں غرقد کی کاشتکاری کی گئی، آپ حیران ہوں گے، حرمین شریفین میں بھی غرقد کی کاشتکاری کی گئی، اور پاکستان میں بھی غرقد کی کاشتکاری کی جا رہی ہے، اور اربوں کی تعداد میں غرقد کا درخت لگانے کا یہودیوں نے پلان تیار کیا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا یہ درخت جو ہوگا یہودیوں کو پناہ دے گا۔ ان کو کتنا یقین ہے میرے نبی کی بات پر، اتنی تعداد میں غرقد ان لگا لیا۔ وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، چونکہ قرآن پاک میں فرمایا جو بے حیائی کو رواج دے گا ان کے لیے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ حرمین میں بے حیائی کو رواج دو، وہاں سین میں کھلوا دو، عیاشی کے اڈے بنوا دو، شراب خانے کھلوا دو، جوا خانے کھلوا دو، پاکستان کو بھی اسی لپیٹ پہ لے آؤ، پھر کیا ہوگا؟ ہم تو ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکے، پھر ان پر رب کا عذاب نازل ہوگا۔ یہودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر رب کا عذاب کس طرح نازل ہوگا، اور تم پھر عذاب کا حصہ بنو گے اگر اس سے اظہار نفرت نہیں کرو گے۔ اور حرمیشی وین والوں نے اللہ باللہ تعالیٰ اس سے نفرت نہیں کی، اس کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے حرمیشی وین کو عیاشی کے اڈے بنا دیا ہے، انہیں وہاں سینما ہال کھول دیے ہیں، وہاں فیسٹیول کے نام پر معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور دونوں عزت والی مساجد کو اللہ باللہ تعالیٰ بے آباد کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دو لہم عذاب علیم فی الدنیا، میں دنیا میں بھی ان کو دردناک عذاب سے دو چار فرما دوں گا، والآخرہ، اور قیامت کے دن بھی ان کو دردناک عذاب دوں گا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان حقائق کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ ایسے کیا جائے گا اگر ہم اس قانون کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس قانون کو لاگو کرنے میں ہم معاون بنتے ہیں، پھر یاد رکھیے عذاب علیم کے حوالے ہم کو کر دیا جائے گا۔ میں قبل ازیں آپ کو یہ بتا چکا ہوں وہ حدیث مبارکہ کہ وہ بندہ جو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کرتا تھا مگر گناہ کے خلاف اظہار نفرت بھی نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ قیامت کے قریب ایک لشکر حضرت امام مہدی کے خلاف آئے گا اور وہ راستے میں غرق کر دیا جائے گا، وہ لشکر بھی غرق ہو جائے گا اور وہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی غرق کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے سیرت امام الانبیاء کے اندر بھی لکھی ہے اور علامات القیامہ میں بھی۔
وہ لوگ بھی غرق کر دیے جائیں گے۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ اگر سب کو غرق کر دیا جائے گا تو ان میں نیکوکار بھی ہوں گے بدکار بھی ہوں گے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تو ان کو غرق کر دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن وہ اپنے ایمان کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا، نیکوکاروں کو نیکوں میں اٹھایا جائے گا، بدکاروں کو بدکاروں میں اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھیے اگر آپ اظہار نفرت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے دنیا میں ان کو عذاب علیم دوں گا میں، پھر سارے کے سارے تباہ کر دیے جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تباہی کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ مہنگائی کا محیب دیو منہ کھولے کھڑا ہے، اور پھر اس کے رد عمل کے طور پر کیا ہوتا ہے آپ خود سوچئے۔ جب کاروبار نہ مل رہے ہوں، مہنگائی بڑھ رہی ہو، مکان کا کرایہ نہ دیا جا سکتا ہو، یوٹیلٹی بل والے تنگ کر رہے ہوں، بجلی کا میٹر کٹ جائے، گیس کا میٹر کٹ جائے، بند ہو جائے، بچے رو رہے ہوں، پھر باپ کیا کرے گا؟ ڈاکہ ڈالے گا یا نہیں؟ دہشت گردی کرے گا کہ نہیں؟ چوری کرے گا کہ نہیں؟ پھر ماں کسی دریا میں کود کر اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ وہ طریقہ ہے کار ایک پلان کے تحت سب کو یہ کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی جا رہی ہے، غریب کا چولہا بجھایا جا رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک طبیب ہوں، میرے پاس لوگ دوائی وغیرہ لینے کے لیے آتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی معاذ اللہ مشکلات بھی شیئر کرتے ہیں۔ بیچاروں کے پاس کرایہ دینے کی رقم نہیں ہوتی، وہ صاحب مکان کہتا ہے میرا مکان خالی کر دو، وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ دوسرا مکان لینا چاہتے وہ کہتے کہ ایڈوانس اتنی رقم دو پھر ہم مکان دیں گے۔ ایڈوانس تو کیا، وہ تو بیچارے کرایہ دینے کے لائق نہیں ہے کہ وہ کرایہ ہی دے دے۔ وہ مکان خالی کروا لیا، آگے مل نہیں رہا، وہ بچوں کو لے کے کدھر جائے گا؟ کہاں کہاں ٹھوکریں کھائے گا؟ پھر اگر اسے کوئی یہ کہہ دے کہ میں تجھے 10-20 لاکھ نہیں، میں تجھے 100,000 2,000 10,000 50,000 روپے دیتا ہوں، یہ بم لے لے اور اپنے سینے سے باندھ کر فلاں کو اڑا دے، یہ اپنے گھر والوں کو دے دیں، وہ کہے گا چلو صاحب نے جو مرنا ہے میں تو مرتا ہوں، گھر والوں کو تو لاکھ روپے مل جائے گا۔ پھر وہ بم دھماکہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھر ملک میں خودکشیاں ہوگی کہ نہیں؟ پھر خودکش دھماکے ہوں گے کہ نہیں؟ کافروں نے یہ پلان بنا رکھا ہے آپ کے ملک کے لیے۔ یاد رکھیے ایمان والو، تم صاحب ایمان ہو۔ ربی ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ 21 نمبر آیت بارکہ ہے، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو خبردار، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چلنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، اس ابلیس لعین کے داؤ میں نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بڑے واضح ترین انداز میں ارشاد فرمایا۔ ہاں میں آپ سے ایک سوال کر لوں، یہ جو میں آیات گرامی قدر کی تلاوت کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کی کس سورہ مبارکہ کی ہیں؟ پارہ نمبر 18، پارہ نمبر سورۃ النور، اس کی 19 نمبر آیت مبارکہ تھی، اب 21 نمبر آیت مبارکہ کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر جا کر بھی ان کی تلاوت کریں۔ میرے قریب نے فرمایا تھا اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھایا کرو، خود بھی پڑھو ان کو بھی سکھاؤ، گھر جا کر بیٹھ جانا، ان کے سامنے ان مقدس آیات مبارکہ کی تلاوت کرنا، ان کو بتانا کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ 21 نمبر آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ خطاب کن کو ہے؟ سارے بتا دو۔ بے ایمانوں کو تو نہیں، کافروں کو تو نہیں، آپ کون ہیں؟ پھر یہ خطاب کن کو ہے؟ آپ کو ہے۔ سن لیجئے پھر اللہ کا حکم کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار شیطان کی راہوں کی پیروی نہ کرنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو آدمی ایمان والا کہلوا کر بھی شیطان کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یاد رکھو پھر شیطان تو تمہیں حکم ہی بے حیائی کا دے گا، گناہ کا حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا کرم نوازی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا میں تیرا احسان مانتا ہوں، میں تیرا کرم مانتا ہوں کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی، ہم سب کو ایمان کی دولت دی ہے۔ میرا اللہ فرماتا تم بھی ویسے ہی ہوتے،
جیسے وہ بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں۔ فرماتا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ شامل ہوتی اور تم میں کوئی بھی پاکیزہ نہ ہوتا، سارے بے حیا ہوتے، بے غیرت ہوتے۔ تمہارے اندر یہ غیرت کا مادہ ہونا، تمہارے اندر یہ حیا کا عنصر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ کسے پاکیزگی دیتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے، جسے نہیں چاہتا وہ اپنے گھر پر وہ قانون نافذ کرتا ہے جو حکومت نے بنایا۔ جسے اللہ چاہتا ہے وہ یہ قانون نافذ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ میں تھوڑی سی یہ بات عرض کر دوں، میرا بدن میری مرضی، میں جو چاہوں سو کروں، یہ فحاشی اور عیاشی کا قانون کہ مرد ایسے کر سکتا ہے، عورت ایسے کر سکتی ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ عرض کیا وہ آپ نے سنا۔ یہ قانون کن کے لیے ہے؟ حکمرانوں تمہارے لیے۔ کن کے لیے؟ حکمرانوں تمہارے لیے۔ اے قانون کے پاس کرنے والوں، یہ قانون تمہارے لیے ہے، اپنے گھروں پر اس قانون کو نافذ کرو۔ ہم اس قانون کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ تم کس کیٹیگری میں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا۔ اب میں تلاوت کر رہا ہوں سورۃ النور کی 26 نمبر آیہ مبارکہ۔ کون سی؟ سن لیجئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ تمہارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے نہ۔ ہم خبیث ہیں، نہ ہماری بیٹیاں خبیث ہیں، نہ ہماری بہنیں، نہ ہماری مائیں، نہ ہماری بیویاں۔ یہ قانون تم پہ لاگو ہوتا ہے۔ اللہ نے قانون کا اعلان کر دیا، کون کس کے لیے ہے؟ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں یہ قانون نافذ کرو کہ تیری بیوی کسی یار کے ساتھ کسی کمرے میں بیٹھی ہو اور تو اپنی کسی سہیلی کے ساتھ ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہو، وہ بھی خبیث اور تو بھی خبیث ہو، ہم یہ قانون نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے گھروں میں یہ قانون نافذ ہے۔ ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم خبیث نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، علماء فرماتے جو کسی کو خبیث کہے نا اور وہ خبیث نہ ہو تو اس کو تعزیر کے طور پر وہ 30 کوڑے مارے جائیں گے کہ تو نے اس کو خبیث کیوں کہا۔ ان کو خبیث میرے اللہ نے کہا ہے۔ میں کسی کو خبیث کہوں تو ہو سکتا ہے گالی ہو، میرے اللہ کا یہ جی ارشاد خبر ہے۔ کیا ہے بھلا؟ خبر ہے، حقیقت ہے۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پہلے کیا فرمایا؟ خبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث ہیں۔ مجھے کسی پر الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں، میرے رب کا فرمان ہے میرا جسم میری مرضی۔ جو اس خبیث عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ بھی کون؟ عیاش سے عیاش ہی شادی کرے گا نا، زانیہ سے زانی ہی شادی کرے گا نا، پاک تو شادی نہیں کرے گا۔ رب کریم نے فیصلہ فرما دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو تم غیرت والے ہو، سن لو، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ یہ ہے ہم اس قانون کو اپنائیں گے، تمہارا وہ ہمارا یہ، دونوں کو جدا جدا اللہ نے کر دیا۔ والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد غیرت مند عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی پیر کا نہیں ہے، کسی محدث و مفکر کا نہیں ہے، کسی فقیہ الحسن نابغیر روزگار یا مفسر قرآن شیخ الحدیث کا نہیں، یہ فیصلہ رب کائنات کا ہے۔
ایمان والوں میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کے ذہنوں کو پاکیزہ میرے رب نے کیا ہے، آپ کے ذہنوں کو پاکیزہ میرے رب نے کیا۔ اور کس کو پاکیزہ کہتا ہے؟ جس کو وہ چاہتا ہے، گویا آپ کو چاہا ہے رب کائنات نے، اور جن کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے رب ان کو چاہتا ہے ہی نہیں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت کی دولت اللہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں نیکوں کے لیے نیک ہیں، بدوں کے لیے بد ہیں۔ پھر ایمان والیوں کو، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، ایمان والیوں کو اور ایمان والوں کو میرے رب نے ایک حکم دیا، وہ بھی سن لیجئے، اور یہ ہے سورۃ النور کی آیہ مبارکہ نمبر 30۔ کون سی ہے؟ میرا اللہ میرے کریم آقا رسول رحمت کو ارشاد فرماتا ہے، براہ راست ہمیں حکم نہیں دیتا، اپنے نبی کے وسیلہ سے حکم دیتا ہے، اس لیے ہم نے اپنے نبی کے دامن کرم کو پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، محبوب تم ہی ان کو سیدھی راہ پر چلا رہے ہو۔ ہم نے دیکھنا ہمارا نبی ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب کل، اے میرے حبیب ان کو فرما دیجئے، للمؤمنین، کہ ان کو فرمائیے، کن کو بلا؟ بے ایمانوں کو نہیں، الحیاء من الایمان، بے غیرتوں کو نہیں، بے حیاؤں کو نہیں، ایمان والوں کو بتا دو کیا؟ یغضوا من ابصارہم، چلیں تو نگاہیں نیچی کر کے چلا کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو۔ یہ شیطان کے تیروں سے پہلا تیر ہے، پہلے آنکھ ملتی ہے، پھر دل میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، پھر گناہ کی ترغیب ہوتی ہے، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے شرارت کے کرنے کا۔ اسلام نے بنیاد ہی کو پکڑ لیا، اپنی نگاہیں نیچی کیا کرو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اب اگلی بات ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ اکبر۔ جس نے یہ سب کچھ بنایا، انسان کو تخلیق فرمایا، اس اللہ نے حکم دیا اپنی نگاہیں نیچی کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان ایمان والوں کے لیے بہت ہی پاکیزہ بات ہے۔ معنی کیا بنا میرے بھائی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہاں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اپنے نبی کا ارشاد گرامی قدر۔ تم کیسے پاکیزہ ہو سکتے ہو؟ تم اپنے گھروں کو کیسے پاکیزہ رکھ سکتے ہو؟ میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا ایک شخص حاضر ہوا جو ایمان قبول کرنا چاہتا تھا۔ اس سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ اس سے عرض کیا یا رسول اللہ مسلمان تو ہو جانا چاہتا ہوں، مگر مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، سوال اتنا گندا تھا کہ صحابہ کرام غصہ میں آ گئے، قریب تھا کہ اس کو مارتے، مگر میرے کریم آقا نے منع فرما دیا۔ اسے فرمایا کہ آ گیا۔ وہ بندہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے تو نے جس چیز کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، جس خاتون کے ساتھ تو یہ فعل کرے گا، وہ کسی کی ماں ہوگی کہ نہیں؟ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں تھوڑی وضاحت کے ساتھ۔ وہ کسی کی ماں ہوگی کہ نہیں؟ کسی کی پھوپھی ہوگی کہ نہیں؟ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہوگی کہ نہیں؟ اللہ احد القیاس۔ میرے نبی نے بعض رشتوں کے نام لیے، اس سے کہا جی ہاں، فرمانے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیری پھوپھی، تیری ماں، تیری بہن، بیٹی کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں تو نہیں چاہتا۔ میرے نبی فرمانے کہ پھر وہ بھی تو کسی پھوپھی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، پھر کوئی کس طرح برداشت کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی کرو، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ پاکیزگی کا زینہ ہے، تمہارا گھر بھی پاک رہے گا۔ اگر تو کسی کی بیٹی کی طرف دیکھے گا تو کوئی تیری بیٹی کی طرف بھی دیکھے گا، اگر تو کسی کی بہن کی جانب بری نگاہ سے دیکھے گا تیری بہن کی جانب بھی کوئی دیکھے گا۔ اگر تو اپنے گھر کی پاکیزگی چاہتا ہے تو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر دے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ رب کریم فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ بظاہر کون ہے؟
اور رضائی میں چھپ کر کون کون موبائل دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے، کون کون کیا کر رہا ہے۔ تم کہیں چھپ کے کچھ کر لو، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ خود بے حیائی کرو گے اپنی نگاہوں کے ساتھ تو پھر بے حیائی تیرے گھر میں بھی ہوگی۔ میرا اللہ تعالیٰ جل والا ایمان والیوں سے ارشاد فرماتا ہے، محبوب مکرم تم فرما دو، کل للمؤمنات، ایمان والیوں سے فرما دیجئے، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، جو کہا کہ چلا کریں۔ سیدہ ام سلمہ، سیدہ میمونہ، دونوں امہات المومن ہماری مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، تشریف فرما تھیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کی خدمت فیض درجت میں حاضر تھی، میرے نبی بھی تشریف فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے نبینا صحابی ہیں، انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میرے قریب نے اسے فرمایا پردہ کر لو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے، میرے نبی نے جواب دیا تم تو نبینا نہیں ہو، وہ نبینا ہے تو تم تو نبینا نہیں ہو۔ رب کائنات نے عورتوں کو بھی حکم دیا تم بھی نگاہیں جھکا لیا کرو، گائیوں کی طرح مردوں کے ساتھ منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں نہ کیا کرو۔ معاذ اللہ آج کل ہر پبلک مقام پر کسی نہ کسی لڑکی کو بٹھا دیا گیا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، حالانکہ رب کریم سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان کو کہہ دو اپنی عزت و عظمت کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، اپنے بدن کو ظاہر نہ ہونے دیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو زبردستی ظاہر ہو جاتا ہے، مثلا ہاتھ گھٹوں سے آگے اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے، باقی تمام جسم فل سلیب والا قمیض پہنے گی، وہ ہاف نہیں۔ ہمارے تو ہاں تو سلیب لیس ہے سرے سے، بلکہ میں نے چند دن پہلے ایک خبر سی پڑھی تھی کہ اگر آپ پاکستان کے جو بوتیک ہیں، جو سینٹر ہیں جہاں سلے سلائے کپڑے ملتے ہیں، آپ کو 9-10 سال کی بچی کا کوئی بھی ایسا قمیض فراق نہیں ملے گا کہ جس کے بازو ہوں، سب بغیر بازو کے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میرے اللہ نے فرمایا اپنے بدن کو اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جتنی زبردستی ظاہر ہو جاتی ہے، بلکہ کتنی عزت کی حفاظت فرمائی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اللہ فرماتا اپنے آنچل، اپنے کہاں عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اتنے آنچل لمبے کر لو کہ تمہارا سینہ بھی چھپ جائے، جس کو ہم اردو میں یا پنجابی میں، اردو میں گھونگھٹ نکالنا اور پنجابی میں کونڈ کرنا، کہ اپنے جو سر کے اوپر آنے والا دوپٹہ ہے، چادر ہے، اس کو اتنا نیچے کر لو کہ تمہارے سینے بھی چھپ جائیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ فرماتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ، اور ہرگز ہرگز ظاہر نہ کرنا، دوبارہ فرمایا، پہلے بھی فرمایا دوبارہ فرمایا، ہرگز ظاہر نہ ہونے دینا، ان کو فرما دو زینتہن، ان کی زینت کو، الا لبعولتہن، ہاں اپنے خامدوں کے سامنے زینت کو ظاہر کریں، خامد کے سامنے زینت کو ظاہر کرنے کو حکم اللہ نے دیا ہے۔ بیوی اپنے خامد کے لیے میک اپ کر سکتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتی نہیں بلکہ بنائے گی، رب کا حکم ہے، مگر میں معافی مانگتا ہوں ایمان والو، بیوی گھر میں ہوتی ہے تو میلے کچیلے کپڑے پہنے، اگر نماز کی توفیق ہے تو صرف وضو کیے، لیکن جب بازار میں جانا آتا تو میک اپ کر کے جاتی، یہ کس کو دکھانے جاتی ہے؟ یہ حق تو تیرے خاوند کا تھا، تو کس کو میک اپ دکھانے جاتی ہے؟ خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے، ایک خاتون آئی مسجد میں، اس کے جسم سے خوشبو، قریب سے گزری تو خوشبو آئی، آپ نے اسے روک دیا، اے اللہ کی بندی، بلکہ اے جبار کی بندی، زبردست قوتوں والے کی بندی، کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ فرمایا جا واپس چلی جا، غسل کر کے آ، واپس چلی جا غسل کر کے آ۔ مسجد میں کس لیے آئی تھی وہ؟ نماز پڑھنے۔ کیا فرمایا؟ جا کے غسل کر کے آ۔ وہ اور تھوڑی سی چڑھ گئی، میں غسل کر کے آؤں؟ خدا نخواستہ تم نے مجھ پہ الزام لگایا کہ اگر کسی عورت کو کہا جائے کہ تجھے مسجد میں داخل ہونے دوں گا تو غسل کر کے آ، تو عورت ناراض ہوگی کہ نہیں؟ وہ کہے گی تو نے مجھ پہ الزام لگایا، کیا میں پلید ہوں؟ میں نے کوئی ایسا فعل کیا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے جب اس عورت کے تیور دیکھے کہ وہ کہہ رہی میں کیوں غسل کر کے آؤں، میں وضو کر کے ہوں، میں پاک ہوں، غسل کیا ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ کوئی عورت مسجد میں خوشبو لگا کے آئے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں فرماتا، واپس جائے غسل کر کے آئے، خوشبو دھو کے آئے۔ اگر تجھے مسجد میں خوشبو لگا کے آنے کی اجازت نہیں تو بازار میں جانے کی اجازت تجھے کس نے دی ہے؟ تو پرفیوم میں اپنے آپ کو خوشبودار بنا کر بازار میں جاتی ہے، تجھے تو مسجد میں بھی یوں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو بازار جاتی ہے، پھر کس کو راضی کرنے کے لیے جاتی ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے خامدوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر، او آبائہن، یا اپنے ابا کے سامنے، دادا کے سامنے، نانا کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے چہرے وغیرہ کو ننگا کر لیں، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کو جو پچھلا کے بیٹے ہیں، جو تیرے سوتیلے بیٹے ہیں، ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر لیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے، کافرہ عورتوں سے بھی پردہ کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او ما ملکت ایمانہن، یا تمہاری کنیزیں جو تمہارے گھروں میں رہتی ہیں، او التابعین، اور وہ جو تمہارے نوکر ہیں، تابعین، وہ تابعین جو تمہارے ماتحت ہیں، نوکر ہیں، یعنی گھر میں ملازمہ خواتین ہیں، غیری اولی الاربۃ، میرا اللہ فرماتے ہیں وہ مرد من الرجال کہ جن کو خواہش ہی سرے سے نہیں ہے، وہ بوڑھے بابے جن کی خواہش ہی نہیں ہے، ان کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کر سکتی ہو۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ چھوٹے بچے کہ جن کو عورتوں کی باتوں کی خبر نہیں ہے، ان کے سامنے چہرہ ننگا کر سکتی ہو۔ اگر بچہ بھی ایسا ہے کہ جسے خبر ہے تو اس کے سامنے بھی چہرہ ننگا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ فرماتا ولا یضربن بارجلہن، تو زور سے زمین پر پاؤں بھی نہ مارنا، زور سے زمین پر۔ اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میں ایمان والیوں پر الزام تراشی نہیں کرتا، اور تو بازار سے جوتا ایسا خریدتی ہے کہ ہر کوئی دیکھے تیرے پاؤں کو، دیکھے کتنا تو نے قیمتی جوتا پہنا ہوا ہے، اونچی ایڑی والا ہیل والا جوتا تو نے پہنا ہوا ہے، کوئی تجھے دیکھے۔ اور معاذ اللہ تعالیٰ مرد اپنے آزار تہمد ٹخنوں سے نیچے، اور عورتیں نے آدھی پنڈلی تک کرنا شروع کر دیا۔ رب نے تو فرمایا تھا زور سے زمین پر پاؤں بھی نہ مارنا، کیوں؟ لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ کہیں تیرے پاؤں میں جو اگر پائل پہنی ہو تو اس کی جھنکار بھی غیر مرد کے کان تک نہ پہنچے، آواز تک نہ پہنچے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے ایمان والو اللہ کے حضور سابقہ گناہوں سے توبہ کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے، تو رجوع کر لو اللہ تعالیٰ کی جانب۔ ایھا المؤمنون، ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو فلاح میسر آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کا انداز کتنا حسین ہے۔ آج تک جو ہو چکا ہے وہ معاف ہو سکتا ہے، کیا بھلا وہ معاف؟ توبہ کر لو۔ اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، پھر عمل اس پر کرو جو اللہ نے تمہارے لیے قانون بنایا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھلا کیوں کہا؟ کن کے لیے قانون ہے یہ؟ میں نے اس لیے کہا جو اللہ نے ایمان والو تمہارے لیے قانون بنایا ہے نا، پھر اس قانون پر تم عمل کرو۔ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، ہم مسجد میں بیٹھ کر تیرے حضور وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تیری دی گئی توفیق کے مطابق ہم تیری اس قانون پر عمل کریں گے جو تو نے ہم ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس قانون کو ہم رد کر دیں گے جو قانون کافروں کی ایما پر پاکستان کی اسمبلی اور سینٹ میں پاس کیا گیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم اس سے اظہار نفرت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم اس قانون کو اپنے گھر میں لاگو نہیں ہونے دیں گے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے سب ایمان والوں کی جان، مال
عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ موت آئے اور قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔